ویلکم بیک ناظرین، صبح خیر، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت۔ امید ہے کہ اب تک جو گفتگو ہوئی اس سے ایک بات تو آپ سمجھے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اس کے بعد یہ امید کرنی ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی وہی کام کریں گے جو ہم کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کے حقوق اس کو دیں گے تو یقیناً آپ کے جو حق ہیں وہ بھی نہیں مارے جائیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے آپ خود اپنے انڈیویجول لیول پر کیا کام کر رہے ہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، تو سب سے پہلے خود اسٹیپ لینا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر جہانہ لطفی صاحبہ، اور ان سے اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اسی کو کنٹینیو کریں گے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو درست کرنا ہے، جب اپنا آپ اچھا ہوگا تو یقیناً پھر ہم اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو بھی اچھا کر سکتے ہیں۔ اسی کو کنٹینیو کریں۔ ہاں، میں یہ بات اس لیے کہہ رہی تھی کہ ہمارے ہاں جو انداز ہے یعنی کسی چیز کو درست کرنے کا، تو وہ بالکل ہی غلط ہے۔ ہم ہمیشہ پورے آپ دیکھ لیں کہ نیشنل لیول پر آپ دیکھ لیں، بلکہ میں کہتی ہوں انٹرنیشنل لیول پر دیکھ لیں کہ یہی صورتحال ہے کہ جی دوسرے کو درست کرنے کی فکر ہے سب کو، تو اپنے آپ کو درست کریں۔ اور اس کے لیے میں جو بات کرتی ہوں، میں یہ کہتی ہوں کہ کوئی لمبا لیکچر نہیں میں دینا چاہتی، یا میں پوائنٹس آپ کو دینا چاہتی ہوں، ٹپس آپ کو دینا چاہتی ہوں جو ہمیں جو ہمارے رب کا پیغام ہے اس میں ہمیں ملتی ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 to 60، 58 سے 60 دو آیات ہیں، یہ پڑھ لیجئے اور اس کے اندر آپ کو پورا میسج مل جائے گا بھرپور۔ میں نے اس میں سے کچھ پوائنٹس نکالے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، ان کو چاہیے کیا کرنا چاہیے کہ جو ایمان لے کے آئے ان کو چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اور جو ان کے سامنے ان کے بڑے لوگ ہوں ان کی اطاعت کریں۔ اولی الامر کا مطلب ہے جو معاملات چلانے والے لوگ ہیں ان کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، ان کا کہنا مانیں، وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہو گئے، اللہ کے رسول ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہو گئے جو اولی الامر ہیں۔ کہیں پر بھی آپ کے گھر میں کون اولی الامر ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہیں کام کرنے جاتے ہیں، جاب کرنے جاتے ہیں، وہاں کون ہے؟ آپ گھر سے باہر نکلے ہیں، جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کے اندر اولی الامر کون ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیے اگر روڈ پر آپ دیکھیں سگنل ہے، اشارہ لگا ہوا ہے، وہ اولی الامر ہے، آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ رک جائیں، آپ کو حکم دے رہا ہے اب آپ چل پڑیں، دیکھیے نا۔ تو اگر آپ اس کا حکم نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا نتیجے میں؟ حادثات ہوں گے، بہت ہی خوفناک، بہت ہی خطرناک۔ تو یہ اولی الامر جو ہے نا، یہ ہر جگہ موجود ہے، ہر شکل میں موجود ہے۔ آپ کو کمانڈ کون کر رہا ہے، آپ اس کی کمانڈ کو سمجھیں اور مانیں۔ تو دیکھیے فوج کا کیسا ایک جو کمانڈ کرنے والا ہوتا ہے اس کا آرڈر وہ مانتی ہے ہر صورت۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا میں آپ کو ایک اور اس کا سمجھ لیجئے کہ قانون بتانا چاہتی ہوں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تنازع کہتے ہیں، تنازع ہونے کو جو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، یہی جس کو آپ ناچاقی کہتے ہیں، کسی بھی چیز میں، فی شیء ہے، شیء کا مطلب ہے کہ چھوٹی سی بات میں بھی، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور رسول کیا فرماتے ہیں، اگلا آدمی آپ کو اپوز ہی نہیں کرے گا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رسول کے قانون کی روشنی میں آپ اس کو حل کر لیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، آخرت میں جواب دہی کا تصور اگر آپ کے دل کے اندر ہے، اللہ سے خوف ہے، یہ دو بنیادی باتیں جن میں آپ جن کی روشنی میں آپ اپنے مسئلے کو حل کر رہے ہیں۔ یہ کوئی بہت بڑے بڑے مسئلوں کی بات نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، شیء اتنی سی چیز بھی ہو سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہت پیاری بات ہے، بہت بہتر بات ہے، بھلائی کی بات ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اپنے انجام اور اختتام کے لحاظ سے احسن ہے۔ صحیح نہیں، حسن جو ہوتا ہے نا، جس چیز میں ہوتا ہے وہ احسن ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ بہترین کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے احسن۔ ٹھیک، تو آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک اور اصول آ گیا کہ ہمیں کس طرح سے اپنے معاملات کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کوئی مشورہ نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، حکم دے رہے ہیں، ہے نا۔ اس میں لفظ ہے یامرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات، کی امانتیں ان کے اہل کے یعنی ان امانتوں کے جو وارثین ہیں ان کے سپرد کیا جائے۔ دیکھیں اب یہ بھی چیز ہوگی، اگر کوئی گھر کے اندر
مثلا یہ کہ آپ نے ابھی بات کی کہ اہلیہ کی، زوجہ کی، بیوی کی، کہ وہ اس کو گھر میں آ کے شوہر کہتا ہے آپ نے سارا دن کیا کیا، تو دیکھیں نا یہ ایک آپ نے اس کے سپرد گھر کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی امانت اس کے پاس ہے، وہ گھر چلا رہی ہے، آپ آگے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو اگر کھانا مل جاتا ہے ٹیبل پہ تو اس کا مطلب ہے اس نے کچھ نہ کچھ کیا، بچے صاف ستھرے مل جاتے ہیں تو اس نے کچھ نہ کچھ کیا، بچوں کا ہوم ورک ہوا ہوا ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ کیا، اب آپ نے ذمہ داری ڈال دی بجلی کا بل، گیس کا بل، یہ وہ بینک کے کام، یہ بھی آپ کر کے آ جاؤ، آپ نیچے سے سبزی وغیرہ بھی لے کے آ جاؤ، سب کچھ کر لو، ہے نا، میں تو آفس میں ہوں، ظاہری بات ہے کہ وہ ٹھیک ہے وہ ایک بڑا کام کرنے گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ جو کام وہ کر رہی ہے اس کے لیے آپ کو کم از کم 3 یا 4 تو نوکر درکار ہوں گے۔ صحیح، ایک اور ہم ایسا موجود ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شہزاد پور سے بات کر رہا ہوں، پیر محمد اکرام جی، پروگرام میں خوش آمدید، کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے جو بڑے اچھے موضوع کے اوپر جو ہے یہ آپ نے تو سب سے پہلے تو میں آپ کی اروائی کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بڑا اچھا سلسلہ ہے۔ اس میں میرا ایک آپ لوگوں سے تھوڑا یہ گزارش تھی کہ آج کل جیسے نوجوان بچے ہیں جیسے جن کی نئی شادیاں ہو رہی ہیں تو ان کا تھوڑا ماں باپ کے حوالے سے اور ان کی آپس میں جو ہے چپلش کے حوالے سے بڑے مطلب گھریلو ناچاکیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک لڑکا شادی کرتا ہے تو وہ گھر میں ان کا دوسرے تیسرے دن سے ماں باپ سے رویہ اس طریقے کا ہو جاتا ہے کہ آل اوور وائف کو ہی ہر چیز سمجھتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر لڑکا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ کی طرف سائڈ لیتا ہے اور جو لڑکی جو شادی ہو کر آتی ہے تو ٹھیک ہے میرے بھائی، بالکل میں سمجھ رہی ہوں آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں جو پریشانیوں کا سامنا ہے اور پھر وہ جو ناچاکی کی صورت لیتا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کے سوال۔ اس میں ایک اور تھوڑا آپ سے ایک کوشچن پوچھنا تھا۔ جی بالکل۔ یہ جو طلاق کے حوالے سے تھا کہ ایک عورت ہے جسے طلاق ہو گئی ہے تو اس نے اپنے گھر پہ ہی بتا دیا ہے، مگر جب اس کے شوہر سے رابطہ کیا گیا تو اس نے اس چیز کا کہا کہ نہیں بھائی طلاق تو نہیں ہوئی ہے اور میں نے کوئی ایسی بات کی نہیں، اب ان کے درمیان کوئی 2 بندے موجود نہیں ہے تو اس کا کس طریقے سے فیصلہ ہوگا کہ آیا ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ طلاق کے حوالے سے کیونکہ تھوڑا ٹاپک الگ ہے، کوشش کریں گے تھوڑا سا آپ کو بریف کر دیں، لیکن اس پر انشاءاللہ یقیناً پورا پروگرام کی ضرورت ہے کیونکہ بہت بڑا موضوع ہے، لیکن آج کا جو پروگرام ہے ہم اس کا ذکر کریں۔ جی بالکل یسرا، ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے یہ معاملات ہو جاتے ہیں ان کے، یعنی یہ جو ہم اصول ہم بات کر رہے ہیں ان چیزوں کو، ان کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، ان سے غفلت برتتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اس میں طلاق اور خلع کی بھی بات کی کہ اجلت میں اور جلدی اور یہ ساری چیزیں، اور جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے جو ذکر کیا وہ وہی چیز ہے، بلکہ اتفاق کی بات ہے کہ میں جس ایک اور اس کی طرف آ رہی تھی، حکم کی طرف، کہ جو اللہ کا حکم ہے اور جو ان معاملات کو یعنی اچھی طرح سے اس کی روشنی میں ہم حل کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے ساتھ یعنی کے اندر وہ کرو، یعنی حکم دو ان کو یا انصاف کراؤ یا معاملات کو طے کرواؤ، ہے نا، تو لوگوں کے درمیان تو وہ عدل کے ساتھ طے کرواؤ، ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی حکم دو تو عادلانہ ہونا چاہیے، اگر کوئی معاملہ ہو تو وہ عادلانہ ہونا چاہیے، منصفانہ ہونا چاہیے۔ ہمارے بھائی نے یہی بات کی، بالکل انصاف نہیں ہے نا، تو ہم انصاف کو مد نظر رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کریں، دوسرے یہ کہ اگر ان کے درمیان کوئی ہم انصاف کرا سکتے ہیں، ان کے درمیان کوئی معاملات ہیں ان کو حل کرا سکتے ہیں، تو ہم اسے اللہ کی اور رسول کی روشنی میں کریں گے، دوسرے کے عدل اور انصاف کے ساتھ۔ ٹھیک ہے ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک ہے، اس کے بعد واپس آ رہے ہیں، اور جیسے کہ یقیناً جہانہ لطفی صاحبہ یہاں موجود ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے احکامات ہیں وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، یقیناً ایک کتاب جو ہمارے لیے ہماری اصلاح کے لیے نازل کی گئی، جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، وہ اس لیے نازل نہیں کی گئی کہ اس کو اپنی الماری کے اوپر سجا کر رکھا جائے، رمضان کریم میں نکال کر صرف اور صرف تلاوت کی جائے۔ اس کے مقصد کچھ اور ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے بریک، پھر واپس آتے ہیں، مزید اصلاح کریں گے۔ صبح بخیر۔